محمد ادریس صاحب ایک بزرگ حضرت علی حجویری کی قبر پر تشریف لائے، خلاف شریعت قبر پر چلا کشی کی اور قبر کی پوجا پاٹ کر کے جاتے جاتے شرکیہ شعر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کہہ گئے۔ حکومت کے کارندوں نے اس شعر کو لاہور کے درمیان علی حجویری کی تحریر بہت بڑا کر کے لکھ دیا ہے، قبر پر بہت بڑا کر کے لکھ دیا ہے، جہاں پر سر عام شرک ہو رہا ہے، مگر پھر بھی لوگ ان بزرگ کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ آپ بھی ان بزرگوں کے کرتوتوں کے متعلق لوگوں کو بتانے کو تیار نہیں ہیں، وجہ بیان کریں، شکریہ۔ محمد ادریس صاحب، واچ میکر، ٹیمپل روڈ۔ دیکھیے، اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا ارواح کے ذریعے سے کوئی فیض روحانی حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ ارواح کے وجود سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب حضور نے ابھی ہم نے ذکر کیا، بیت المقدس جب شب معراج میں گئے تھے تو بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، تو کیا تھے وہ؟ انبیاء کی ارواح تھی نا۔ تو ارواح جو ہے وہ تو در حقیقت یا شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، وہ تو بڑے موحد ہیں، الحمدللہ محدث ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ نیک بندوں کی جو ارواح ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد فرشتوں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ فرشتے کرتے ہیں، ایسے وہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ہے علمی باتیں۔ تو آیا کسی کی روح سے کوئی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ وہ ہے جو ہمارے ہاں اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کی روح کو پکار کر اس سے مدد مانگی جائے، یہ ہے جلی شرک، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتے تو ہیں نا، 2 فرشتے تو میرے ساتھ ہر وقت موجود ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا میرا یہ کام کر دو یا تم میری یہ مشکل رفع کر دو، یہ میں کہوں گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج کر میری ضرورت پوری کر دے، کسی انسان فوت شدہ کی روح کو بھیج کر میرا کام اس سے کروا دے، یا کسی ذریعے کے بغیر از خود کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا اختیار ہے، لیکن مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ دعا صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ آیا کسی کی روح، اب جیسے کہ قرآن میں آیا ہے اسی بیت المقدس کے بارے میں، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک کیا ہے۔ اب کس لیے مبارک ہو گیا؟ جیسے اور زمین دنیا کی ہوتی ہے، ایسی زمین جو ہے وہ بیت المقدس کے علاقے کی زمین بھی ہے۔ مبارکنا حولہ سے مراد کیا؟ زرخیزی ہے اگر تو اس سے کہیں زیادہ زرخیز خطے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آج آپ جائیے اور اپنے ملک کے اندر ہی اگر آپ مردان وغیرہ کے علاقے کو دیکھیں تو کیا آخر واقعہ یہ کہ انسان خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر کس قدر زرخیز زمینیں ہیں، کیا ہریاول ہے۔ وہ تو اس طرح کی ہریاول جو ہے وہ تو بیت المقدس کے ارد گرد موجود نہیں ہے۔ لیکن یہی بات کہی گئی ہے کہ چونکہ یہ بے شمار انبیاء کا مدفن ہے، یہاں پر دفن ہے بے شمار نبی اللہ کے، حضرت ابراہیم سے لے کر شروع ہو کر اور پھر سارے انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے جو آئے ہیں سب کے سب وہیں تو مدفون ہے نا۔ اس لیے یہ کہ ان کی وجہ سے اس ماحول کو کہا گیا وہ بڑا بابرکت ماحول ہے۔ اس حوالے سے کوئی ایک اختلافی بات ہو سکتی، اسے کھلم کھلا شرک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہ اس میں آپ اختلاف کریں کہ اس میں کوئی چلہ کشی کرنا، چلہ کشی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس قبر کے قریب جا کر عبادت کرنا، عبادت اللہ کی ہوگی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، 1000 نمازوں کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ نماز تو آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس جگہ کی مناسبت سے اس کی کوئی خاص کیفیت ہے جس کے لیے کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے، مسجد اقصیٰ میں 25,000 نمازوں کا ثواب مل جائے۔ تو یہ جگہ کے حوالے سے کوئی چیز کے اندر فرق ہو جانا، جیسے اوقات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر یہ بھی تو ایک رات ہی ہے نا جیسی اور راتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک قدر و قیمت ہے، اس کے ایک اجر و ثواب کا معاملہ جو ہے وہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہو جاتا، اس حد تک معاملے کو رکھیں اور اس سے آگے فتویٰ بازی نہ کریں تو مناسب ہے۔ باقی اپنے ذوق کے مطابق آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے اوپر اس طرح کے سخت فتوے نہ لگائیے، اپنے دل کو کشادہ رکھیے۔